بھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کرنی تھی مغفرت کو بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت کو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. محترم بھائی اور بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے. آج کتنی تاریخ ہے؟ کتنی تاریخ ہے؟ آج 29 تاریخ ہے. آج بھی ممکن ہے چاند دکھ جائے. احسو شعبان رمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ شعبان کی تاریخوں کو گنو، شمار کرو، یاد رکھو رمضان کے لیے. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ کا سلسلہ ختم کرو، یعنی عید مناؤ. اس لیے میں نے پوچھا کہ بھائی تاریخ کیا ہے، معلوم ہونا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں کے ہی چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن شعبان کے چاند کی بہت فکر کرتے تھے، یعنی رمضان کے چاند کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے، کیونکہ اس سے ایک بہت بڑی عبادت شروع ہوگی. تو آج بھی چاند دیکھنے کی کوشش کریں. چانسز بہت کم ہے. ماہرین کے یہ کہنا ہے کہ آج چاند کا دکھنا مشکل ہے، لیکن ہم کوشش کریں، ہم ثواب حاصل کریں. یہ جو سنت چھوٹی ہوئی ہے کہ اب ہم لوگ جو ہے رؤیت ہلال کمیٹی پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی اعلان آئے گا تو روزہ رکھیں گے، اعلان نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں. چاند دیکھنا سنت ہے، اس سنت پر عمل کریں. دکھ جائے ٹھیک ہے، ورنہ کل تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کل تو چاند ہونا ہی ہے انشاءاللہ تعالی، اور تراویح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کل سے. میرے بھائیوں، بہت ہی بابرکت عظیم الشان مہینہ ہمارے سامنے سایہ پون ہونے والا ہے. یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ اکرام کے سامنے یہ خطبہ دیا. لمبا چوڑا خطبہ ہے. اس میں حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ پون ہونے والا ہے، آنے والا ہے، جس میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور اس کے دن میں روزہ فرض ہے، اور رات میں قیام سنت مؤکدہ ہے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں. اور اس میں فرض 70 فرض کے برابر اس کا ثواب، نفل فرض کے برابر. اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں شریعت پر جم جانا. کوئی بھی حالات ہو، کتنی بھی مشکلات ہو، کتنی بھی تکلیف ہو، لیکن آدمی جم جائے، اس کو کہتے ہیں صبر. اور پھر حضور فرماتے ہیں صبر کا مہینہ، یعنی اس میں تکلیف ہوگی، روزہ رکھو گے، بھوک پیاس کی تکلیف ہوگی،
مزاج کے مطابق ہو سکتا ہے کوئی بات نہ ہو، گھر والوں میں کوئی ٹینشن شروع ہو جائے، یا پھر کسٹمر سے کوئی بات ہو جائے، تو اس کو برداشت کرنا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا تو احسان کر دیا، ذرا ذرا سی بات میں آپ غصے ہو رہے ہیں، ناراض ہو جا رہے ہیں، یا روزہ رکھ لیے تو آپ دن بھر سوتے ہی رہے ہیں. یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، تکلیف ہو، ایک بات سوچ لیتا ہوں تو وہ تکلیف آسان ہو جاتی ہے. وہ بات کیا ہے کہ مجھے اس میں ثواب ملے گا، مجھے اس میں ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوں گے. تو آپ بھی لائف میں، زندگی میں یہ اصول اپنے دل میں باندھ دیجیے. کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ یہ سوچو کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اگر آپ برداشت کر رہے ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، لیکن یہ کہ یہ گر یاد رکھیں. اور لوگوں سے تکلیف نہ پہنچے اس کا گر کیا ہے؟ ایک تو خود پر کچھ حالات آئے تو اس کا گر تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ سوچیں کہ اس میں مجھے ثواب ملے گا. بہت بخار ہے، سوچو اس میں مجھے ثواب ملے گا، میرے گناہ معاف ہوں گے، حدیث شریف میں ہے. لیکن لوگوں سے بھی تکلیف نہ پہنچے اس کا گر کیا ہے؟ اس کا گر یہ ہے کہ کسی سے امید مت رکھو. امید رکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھروسوں کی بحثوں نے پالے جنے ہیں، یہ گجراتی کی کہاوت ہے. تو پھر وہ تکلیف ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی ہوا دینے لگے. تو تکیہ لگانے کا ہی نہیں، وہ اپنا تکیہ جو ہے روئی والا وہی لگاؤ اور سو جاؤ تسبیح پڑھتے ہوئے. یہ گر کس نے بتایا؟ یہ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے بتایا کہ کسی سے امید مت رکھو، لا ترجو الا ربک، اپنے رب سے ہی امید رکھو. تو آپ کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ امید کے پل باندھ دیتے ہیں اور پھر وہ پورا ہوتا نہیں ہے، پھر ٹینشن شروع، غیبت شروع، برائی شروع کہ ہم نے ان کو یہ سمجھا، ہم نے ان کو یہ سمجھا، ہمیں یہ امید تھی، ہمیں یہ امید تھی. تو امید آپ نے باندھی کیوں؟ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم لوگوں کے ساتھ جی رہے ہیں تو امید تو ہو جاتی ہے نا. لوگوں کے ساتھ جیو اچھے انداز میں اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے جیو، زندگی بسر کرو اور اپنے حق کا سوال اللہ سے کرو. یہ پہلے بھی ہم نے سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے حقوق ادا کرو. اب لوگ آپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا ٹینشن مت لو، کیونکہ ٹینشن کب نہیں ہوگا؟ جب آپ کو امید نہیں ہوگی. جب آپ امید باندھیں گے تو تکلیف میں آئیں گے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے امید باندھنا ہے اور اپنے حق کا سوال اللہ سے کرنا ہے کہ اللہ میں تو رشتہ داری نبھا رہا ہوں لیکن میرے رشتہ دار میری قبر کھودنے کے لیے تیار ہے، جڑ کھودنے کے لیے تیار ہے. اے اللہ مجھے لوگوں کی فتنوں سے بچا دیجیے. دعا بھی ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین کہ اللہ مجھے ظالم لوگوں کے لیے تختہ مشق بننے سے میری حفاظت فرما. تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں. تو رمضان مبارک کی آمد ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ ہے جنت. اس میں نیکیوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں. یہ سخاوت کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ تو پہلے سے سخی تھے، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، لیکن رمضان میں سخاوت کا دریا بہتا تھا. جتنا ہو سکے اتنا لوگوں کا تعاون اور سب کا خیرات، لوگوں کی مدد بہت زیادہ. سخی اللہ سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جنت کے قریب ہے. بخیل حدیث شریف ہے، بخیل لوگوں سے دور ہے، اللہ سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے، جنت سے بھی دور ہے.
تو سخاوت وہ عام چیز تھی. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا روزے کے برابر، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. جو کھانا کھلا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جام کوثر پلائیں گے جس سے اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اور اس کی مغفرت بھی فرما دیں گے. جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، جیسے کہ آپ کسی فیکٹری کے مینیجر ہیں، ایک مثال ہے، اب آپ کے انڈر میں مسلمان ملازمین ہیں، تو آپ اگر تخفیف کا معاملہ کریں یعنی ہلکے پن کا معاملہ کریں، یعنی ان کی جو ڈیوٹی ہے 1-2 گھنٹے پہلے ان کو چھوڑ دیں، تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ تخفیف کا، ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیا اور جلدی سے ان کو گھر بھیج دیا کہ وہ گھر پر جا کر افطاری کریں، افطاری کا انتظام کریں. تو آپ کے یہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو جلدی چھوڑ دیں، رمضان مبارک تخفیف کا معاملہ کریں، اور اس کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، جنت میں داخل فرما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو اس مہینے میں. نمبر 1 لا الہ الا اللہ، خود پڑھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے. جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. دوسری چیز میں ہے اپنے ایمان کو نیا کرو، تازہ کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے. وہ فلٹر لگواتے ہیں گھر میں پانی کا، آر او سسٹم، تو اس کی جو اس کا ایک کچھ ہوتا ہے، اس کی ایک مشین ہوتی ہے، اس کو چینج کرنا پڑتا ہے 2-3 مہینے میں. وہ ایک دم کالی ہو جاتی ہے، پانی کا کچرا اس میں بھر بھر کے وہ ایک دم کالا سا ہو جاتا ہے، تو اس کو بار بار چینج کر دے تاکہ پانی اچھا آتا رہے. تو بھائی اپنے ایمان کی بھی فکر کیجیے. گناہوں کی وجہ سے حدیث شریف ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. توبہ کرے تو مٹ جاتا ہے، اور توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ پھر بڑھتا ہے. دوسرا گناہ، دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ، تیسرا نقطہ، پھر اس طریقے سے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اس پر دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات اثر نہیں کرتی ہے اور اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا کہ اے ابو سعید، ان کی کنیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ رات میں اٹھوں، نماز پڑھوں اور سوتے وقت میں پانی بھی رکھ کر سوتا ہوں. آج کے زمانے کے حساب سے الارم بھی لگاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ رات میں اٹھوں اور تہجد پڑھوں، لیکن میں اٹھ نہیں پاتا ہوں، لیکن میں اٹھ نہیں پاتا ہوں، جیسا کہ ہم سب کا حال ہے. تو حضرت نے فرمایا قیدک ذنوبک، تیرے گناہ تجھے جکڑ کے رکھے ہیں، تیرے گناہوں نے تجھے جگہ کے رکھا ہے، اس لیے تو اٹھ نہیں پا رہا. تو میرے بھائی ہم بھی بہت سارا نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے ہیں، ارادہ ہی رہ جاتا ہے. چلو ارادے پر بھی ثواب ہے، لیکن یہ کہ عمل نہیں ہو پا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارے گناہ ہے. تو اس کو جو کالے کرتے ہیں اور دل جو پتھر کا سل اور سیاہ اور کالا ہو چکا ہے، توبہ کے آنسوؤں سے اس کو ہم صاف کر لیں، ایک دم پاک کر لیں. رمضان مبارک قریب ہے، تبھی اللہ کی رحمتوں کو ہم حاصل کرنے والے بن سکیں گے، ورنہ نہیں بن پائیں گے. وقت گزر جائے گا، کتنے رمضان زندگی میں گزر گئے، کچھ چینجنگ سمجھ میں آئی نہیں. اب یہ اللہ پاک نے موقع دیا ہے، ہم یہ نیت کریں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم یہ نیت کریں کہ اس رمضان کو ہم حسین رمضان بنائیں گے، زندگی جو گزر گئی اس کو کفارہ بنا دیں گے. یعنی اتنا اس میں اہتمام کریں گے عبادت کا، ریاضت کا، کہ ہماری پچھلی زندگی میں جو کچھ بھی کبھی کوتاہی ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، سب اللہ سے معاف کروا لیں گے اور انقلاب برپا کریں گے اپنی زندگی کے اندر، آنے والی زندگی کے اندر. یہ نیت کیجیے، ابھی سے کیجیے. سمجھ میں آئی بات؟ نیت یعنی دل کا ارادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو. نمبر 1 لا الہ الا اللہ، اس سے ایمان تازہ ہوگا.
ہمارا ایمان بڑھے گا. بڑھتا ہوا ایمان آدمی کو عبادت پر کھڑا کرتا ہے, گناہوں سے بچاتا ہے, اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاتا ہے, خرافات سے بچاتا ہے, کیونکہ ایمان مضبوط ہے. کیا وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اذان سنتے ہیں مسجد میں نہیں آتے, حالانکہ ان کے پیر سلامت ہیں, ہمت اور طاقت سب کچھ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ واقعی پہ واقعی کر رہے ہیں, فٹ بال پہ فٹ بال کھیل رہے ہیں, لیکن مسجد میں نہیں آ رہے. ان کی روح بیمار ہے, ان کا ایمان کمزور ہے, وہ نہیں لا پا رہا مسجد میں. ایمان مضبوط ہو تو آدمی پلین کے اندر بھی نماز پڑھتا ہے, ٹرین کے اندر بھی نماز پڑھتا ہے, کشتی کے اندر بھی نماز پڑھتا ہے, جنگلوں کے اندر بھی نماز پڑھتا ہے, ہر جگہ نماز پڑھ لیتا ہے. ایمان اگر مضبوط ہے تو ایمان کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والوں پر روزہ فرض کیا گیا. کس کو خطاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو بلا رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں؟ مخاطب کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہے. سب نے, کوئی دنیا نہیں. یا ایھا الناس نہیں, اے لوگوں نہیں, اے ایمان والوں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہو. اب کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے, اور تم پر کوئی نیا فرض نہیں کیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا. جب یہ بات کہہ دی گئی تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے, ہم بھی کر لیں گے. کوئی نیا کام تھوڑی ہے. نیا کام مشکل لگتا ہے کہ جو لوگوں نے نہ کیا ہو اس کو عبداللہ اور عبدالرحمان کرنے اٹھ جائیں تو مشکل ہے. لیکن سب پہلی امتوں میں بھی روزہ رکھا گیا. داؤد علیہ السلام کا تو صوم داؤدی مشہور ہے, صوم داؤدی مشہور ہے. ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے, مطلب ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. تو داؤد علیہ السلام کا تو نام سے روزہ چل رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اگلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. اے ایمان والوں, اے مجھے ماننے والوں, تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, اللہ کے دوست بن جاؤ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو اپنے رب کریم سے کیوں روٹھ گیا ہے, کیوں دور ہو گیا ہے؟ دوستی لگا لو, اللہ کے قریب ہو جاؤ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سنو, اللہ کے جو دوست ہیں ان پر نہ دنیا میں کوئی ٹینشن ہوتا ہے, نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے. لیکن یہ کون ہے؟ یہ متقین ہیں. الذین آمنوا وكانوا يتقون, جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے. یعنی جو متقین ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں, وہ اللہ کے دوست ہیں. قرآن ہدایت نامہ ہے کس کے لیے؟ ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے. تو جو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ہو گئی ہے, تعلقات میں کمزوری ہو گئی ہے, ان تعلقات کو مضبوط کر لو. یہ اس کا مہینہ ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے دوست بن جاؤ. انما يتقبل الله من المتقين, اللہ جو عمل قبول فرماتے ہیں وہ متقین کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. اور متقین کون ہیں؟ جو گناہوں سے بچتے ہیں, اللہ کی رضا کی تلاش کرتے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں. تو اللہ چاہ رہا ہے کہ سب ہمارے دوست بن جائیں, خواتین بھی, مرد بھی, سب. اسی لیے روزہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو. ایک لا الہ الا اللہ, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھو. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے جس کو میں عمل کرتا رہوں اور میرے لیے آسان ہو اور ہمیشہ کرتا رہوں. حضور نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. یہ کام کرتے رہو, مطلب ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو. پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ
حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم سے امریکہ میں ایک شخص نے کہا کہ تم لوگ بس اللہ اللہ ہی کرتے رہتے اس کے علاوہ کوئی کام ہے کہ نہیں؟ حضرت نے فرمایا قیامت کے دن بھی یہی کہہ دینا اللہ کے سامنے کہ یہ لوگ اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، ان کو کوئی کام آتا ہوتا نہیں تھا، تو ہمارا کام بن جائے گا، تم گواہی دے دو گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو۔ اور حضور نے فرمایا نا حدیث شریف میں خطبے میں جو حضور نے رمضان سے ایک دو دن پہلے دیا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرنا ہے، کثرت بھی کرنا ہے اور 4 چیزوں کی بھی کثرت کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کثرت یعنی خوب کرنا ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، خوب پڑھو۔ اور میں نے حدیث شریف سنا اس سے کیا ہوگا؟ ایمان تازہ ہوگا، نیا ہوگا، ریپیئرنگ ہوگی۔ اور دوسری چیز استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اس کا مطلب کیا؟ اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ عمل کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو ٹوٹا پھوٹا روزہ رکھا ہے، تراویح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ جو کچھ بھی عبادت ہو رہی ہے، اعتکاف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پھیرتے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تاکہ کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو 4 چیزوں کی کثرت کرنے کا حضور نے حکم دیا۔ ایک اپنے ایمان کو تازہ کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے۔ نمبر 2 استغفار۔ ایک اہم بات اور، رمضان کے فوائد، فضائل، برکات، رحمتیں حاصل کرنا اگر ہم چاہتے ہیں تو ایک کام اور کرنا ہوگا ان تمام کاموں کے ساتھ جن سے آپ کی نہیں بن رہی ہے، من مٹاو ہے، اختلاف ہے، مل لو، خود جا کر ملو۔ حدیث شریف میں جو پہل کرتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے، جو تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ اس کو بلندی نصیب فرماتے ہیں اور عزت دیتے ہیں اور عزت دیتے ہیں۔ تو جن سے بھی آپ کی نہیں بنتی ہے، کچھ اختلاف ہو گیا، ان سے مل لو آج اور کل میں کہ بھائی مجھے معاف کر دو، اپنا دل صاف رکھو، میرا دل صاف ہے، تاکہ اللہ میں راضی ہو جائے، رمضان کی برکتیں نصیب ہو جائے، شب قدر میں مغفرت ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے نا بھائی کہ جو لوگوں میں بنتی نہیں ہے ان کی مغفرت ہوتی نہیں، شب قدر میں، شب برات میں بھی۔ اب ہم رمضان میں کچھ محنت کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، تو یہ جو ہمارے جو معاملات ہیں نیئر میں ڈیئر میں جو بھی، اس کو کلیئر کر لیں تو ہی کام بنے گا، ورنہ پھر رمضان پہلے بھی آئے تھے، یہ بھی آ رہا ہے، گزر جائے گا، کہاں گئے تھے پتہ نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، ایسا ہو جائے گا۔ کہاں گئے پتہ نہیں، کیا لائے کچھ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو جو بھی ہو، آپ چھوٹا بن کے پہنچ جاؤ، آپ بڑے ہیں تو بھی چھوٹا بن جاؤ کہ بھائی آپس میں جو کوئی بھی رنجش ہے اس کو ختم کرو، ہمارا دل صاف ہے، اپنا دل بھی صاف رکھو۔ اتنی بات کہنے میں کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اگر وہ معاف کرے تو بہت اچھا، اگر وہ معاف نہ کرے تو آپ کا حق ادا ہو گیا، آپ کا ذمہ فارغ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ سب چاہتے ہیں، تو سامنے والے کو معاف کر دو۔ نہیں معاف کر رہا ہے، آپ کا ذمہ فارغ ہو گیا، پھر آپ دیکھیں گے، خدا کی قسم منبر پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو رمضان میں بہت سکون نصیب ہوگا اور عبادت میں مزہ آئے گا۔ جب سینہ بے کینہ ہوگا، سینہ خالی ہوگا، تبھی تو اللہ کی رحمت اور برکت اس میں آئے گی۔ جو پہلے سے بھرا ہوا ہے، جو پہلے سے بھرا ہوا ہے کینے سے، کپٹ سے، بغض سے، تکبر سے، اس میں اللہ کی رحمت کہاں جائے گا؟
کہاں جائے گی میرے بھائی؟ اور استقبال رمضان کا یہ فریضہ ہے، استقبال رمضان کا یہ فریضہ ہے کہ ہم مکمل صفائی ستھرائی کر لیں، ظاہری بھی باطنی بھی۔ ظاہری بھی صفائی کر لو، بال وغیرہ پڑے ہوئے ہیں صاف کر لو، ورنہ پھر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور صفائی ابھیان کا خیال نہیں، اب 40 دن سے اوپر ہو گیا پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ اس سے رمضان سے پہلے ہی ہر اعتبار سے صفائی ستھرائی، بال وغیرہ اچھے سے بنا لو، اور داڑھی جن لوگوں نے نہیں رکھی ہے وہ نیت کریں کہ ہم داڑھی رکھیں گے، اور جو خواتین شریف پردہ نہیں کرتی ہیں وہ یہ نیت کر لیں کہ اب ہم اس رمضان میں شریف پردے کا اہتمام کریں گے، تبھی تو کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ کیا ہے؟ کہاں گئے تھے پتہ نہیں، کیا لائے کچھ نہیں۔ تو یہ بہت ضروری معاملہ ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ سے اپنا ایمان بتا رہے ہیں، استغفر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن یہ جو دل دکھایا آپ نے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور ستایا ہے، یہ بہت خطرناک کام ہے۔ اگر اس کو آج ہم نے صلح صفائی کر کے معاملہ ختم نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن یہ مقبول نہیں دینی پڑے گی اور مفلس ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس پیسہ ویسا نہ وہ مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، قیامت میں خوب نیکیاں لے کر آئے گا، خوب تہجد، خوب نوافل، خوب تسبیحات لے کر آئے گا، لیکن کسی کا دل دکھایا، کسی کا حصہ مارا ہے، سب دینا پڑے گا، اور اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ مفلس ہے۔ تو قیامت کے دن کی مفلسی سے اپنے آپ کو ہم سب کو بچانے کی ضرورت ہے، سب کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کیا ہو جائے گا بھائی؟ میں نے کہا نا، جو اپنے آپ کو جھکائے گا اللہ اس کو عزت دے گا، ومن تکبر وضعه اللہ، جو تکبر کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھے گا۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ معاملہ کلیئر کر لو، معافی تلافی جس سے بھی نہیں بن رہی ہے، مل سکتے ہو مل لو، نہیں مل سکتے فون کر لو، ماشاءاللہ فون ہے۔ لندن میں کوئی آگے بیٹھا ہے، واٹس ایپ کالنگ ہو سکتی ہے، ویڈیو کالنگ ہو سکتی ہے، معافی تلافی کر لو۔ بعض لوگ ایسے بھی سارے ہیں جو اپنی بیویوں سے کئی سالوں سے بات نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے توبہ کرو، معافی مانگو اور صلح صفائی کرو، ورنہ ان عبادتوں کا کیا فائدہ؟ اور پھر چلو فائدہ کیا ہوگا؟ خود کروڑ جمع کرو گے، قیامت میں سب دے دینا پڑے گا، اور پھر اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو سامنے والے کے گناہ آپ کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں دنیا چند روزہ ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، تو جو نصیب ہے اس کی قدردانی کیجیے۔ تیسرا کام کیا ہے جس پہ حضور نے فرمایا کہ اس کی کثرت کرو، جنت کا سوال، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب فرما دیجیے۔ اور چوتھا جہنم سے آزادی، کہ اللہ جہنم سے بچا لیجیے۔ یہ چار کاموں کی کثرت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تراویح ایسی جگہ پڑھیں جہاں قرآن صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہو، شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑے۔ کیا کریں گے شارٹ کٹ میں؟ 3 دن 10 دن 15 دن والے میں اگر آپ تراویح پڑھ کے جلدی سے فارغ ہو گئے، کیا تراویح پھر ختم ہو گئی؟ تراویح تو 29-30 رمضان تک ہے۔ قرآن ایک مرتبہ تراویح میں سننا یہ سنت ہے، اور 20 رکعت تراویح چاند تک ہے، چاند سے چاند تک ہے۔ ایک مرتبہ آپ اور 10 دن 15 دن میں پڑھ لیے تو تراویح کا ذمہ فارغ نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، یہاں سب تاجر حضرات آتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ آخرت کی تجارت کا مہینہ ہے۔ آخرت کی تجارت کے مقابلے میں اگر آپ نے دنیا کی تجارت کو ترجیح دی، خدا کی قسم پھر کیا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو ہماری یاد سے ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی معیشت کو ہم تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان۔ تراویح سکون سے پڑھو، اچھی جگہ پڑھو جہاں اچھے سے قرآن پڑھا جاتا ہو۔ قرآن بھائی اللہ کا کلام ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ اتنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس جلدی سے فارغ ہو گئے کہ ہماری تراویح ہو گئی۔ یہ سب مذاق اور یہ سب بچکانی حرکتوں سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھی جگہ تراویح پڑھو، اچھے سے تراویح پڑھو، خوش دلی کے ساتھ۔
خوش دلی کے ساتھ سمجھ میں آئی بات. ہمارے یہاں انشاءاللہ رمضان میں فجر کے بعد 20 منٹ تفسیر ہوگی، تفسیر قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ شروع ہوگا، اور عشاء کے بعد تراویح کے بعد سوال جواب کی مجلس ہوگی. آپ کو جو بھی مسئلہ پوچھنا ہو گھر سے لکھ کر لائیں، گھر والوں کا کوئی مسئلہ ہو وہ بھی لکھ کر لائیں، انشاءاللہ معلوم ہوگا جواب دیں گے، نہیں معلوم ہوگا تحقیق کر کے دوسرے دن جواب دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہر سال کا ہمارا معمول رہتا ہے. ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں تاکہ فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ چیزیں رمضان کا بہترین استقبال کیجیے، خرید و فروخت سب پہلے کر لیجیے، اور رمضان کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لیجیے. پھر دیکھیے اللہ کتنی برکتیں دیتے ہیں. تاجر حضرات تھوڑا صبر سے کام لے لیے، صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. اب اگر پھر سے حوث میں لگ گئے کہ خوب بیچیں گے، رات بھر دکان کھولیں گے، تراویح میں کوئی ٹینشن نہیں، عشاء کی نماز سے کوئی ٹینشن نہیں، روزے کا بھی ٹینشن نہیں، تو پھر اللہ ایسی تنگی لائے گا جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں گے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. پیارے اللہ، ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت بندے. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا طریقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، برے دل سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے، کلمے والی، شہادت والی، مدینے والی موت نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، رمضان مبارک کی آمد ہے، ہمیں اس کا بہترین استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی اس کے مطابق ہمیں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور تمام اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول اور وفادار امتی بنا دیجئے. پیارے اللہ کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. ہر طرح کی بدعات، رسوم و رواج، خرافات سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، رمضان کی برکتیں نصیب فرما دیجئے. خوش دلی کے ساتھ ہر عبادت اور ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہر طرح کی مشکلات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پیارے اللہ، رمضان کی برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے. جو ناجائز قید میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعث میں رہائی نصیب فرما دیجئے. اور اپنی فیملی کے ساتھ روزہ افطار اور عید کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ایسے بے سہارا لوگوں کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جو جیلوں میں بند ہیں اور کچھ ہی مختصر سے رقم کی خاطر ان کی رہائی نہیں ہو سک رہی ہے، پیارے اللہ، ہم سب کو ان کی خدمت کرنے اور ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. خدمت انسانیت کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو مقروض ہیں غیر شرعی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے. بہت سارے افراد ہمارے احباب، عزیز و اقارب، رشتے دار پچھلے سال رمضان مبارک میں تھے، آج نہیں ہیں. پیارے اللہ، ان کی تمام کی سب کی مغفرت فرما دیجئے. ایک دن ہم بھی مرحوم ہو جائیں گے. پیارے اللہ، اس سے پہلے ہمیں اپنی زندگانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے اور موت کی تیاری بہترین انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. رمضان مبارک کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ،
ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجیے. مسجد اقصی فلسطین غزہ حماس ان کو غلبہ نصیب فرما دیجیے. پیارے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. ہماری مساجد کی مدارس کی مراکز کی بزرگان دین کی قبروں کی حفاظت فرما لیجیے. باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجیے. حق کا بول بالا فرما دیجیے. باطل کا بول بالا فرما دیجیے. پیارے اللہ حق دکھلائیے حق سمجھائیے. اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے. پیارے اللہ باطل دکھلائیے باطل سمجھائیے. اہل باطل سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنوں سے فتینوں سے ہر طرح کی ظاہری باطنی بیماریوں سے چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ رمضان مبارک ہمارے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ بنا. ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنا. پیارے اللہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اور جبریل علیہ السلام کی بددعا کے ہم مستحق ہو جائیں امت مستحق ہو جائے. پیارے اللہ ایسے کاموں سے ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. بلکہ رمضان کو ہماری زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. حسین رمضان بنا دیجیے اور مغفرت کا سامان بنا دیجیے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا